پنجاب کے عوام کی ترقی، خوشحالی اور کامیابی کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز کے بے مثل، اچھوتے اور بے نظیر اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ پنجاب حکومت نے مالی سال 2024-25 کے بجٹ میں کم بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو مفت سولر سسٹم دینے کا اعلان کیا ہے۔ بجٹ دستاویز کے مطابق 9 ارب 50 کروڑ روپے کی لاگت سے چیف منسٹر روشن گھرانہ پروگرام کے ذریعے صوبے کی سطح پر مہنگی بجلی بلوں سے پریشان عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ 100 یونٹس تک بجلی استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کو مکمل مفت سولر سسٹم فراہم کیا جائے گا، جسے نصب کرنے کے اخراجات بھی حکومت پنجاب ہی برداشت کرے گی۔ اور یہی نہیں، بجٹ دستاویز کے مطابق 9 ارب روپے کی لاگت سے چیف منسٹر سولرائزیشن آف ایگریکلچر ٹیوب ویل پروگرام بھی شروع کیا جا رہا ہے، جس کے تحت 7,000 سے زائد ٹیوب ویلز کو سولر سسٹم پر منتقل کیا جائے گا۔ اچھا، یہ سب کہاں ہو رہا ہے، کس ملک میں ہو رہا ہے؟ یہ وہاں ہو رہا ہے جہاں تقریباً 30,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے ہر مہینے، اور استعمال ہوتی ہے 14,000 میگا واٹ بجلی، وہ بھی اس شدید گرمی میں، اور 16,000 میگا واٹ بجلی ضائع ہو جاتی ہے، اضافی ہوتی ہے، یعنی وہ بنتی نہیں ہے۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ بجلی بیچاری بنی ہوئی پڑی ہوتی ہے اور انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ کوئی آئے اور مجھے استعمال کرے، اور کوئی اسے استعمال نہیں کرتا۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پاکستان میں بی بی شہید کی حکومت نے، آصف زرداری صاحب کی حکومت نے، میاں نواز شریف صاحب کی حکومتوں نے یہ عظیم کارنامے سر انجام دیے کہ آئی پی پی سے، یعنی انٹرنیشنل پاور پروڈیوسر سے معاہدے کیے اور انہیں کہا کہ بھائی آپ بجلی بناؤ، کیونکہ ہمارے ملک میں لوگوں کے پاس بجلی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بھائی ہم بنا سکتے ہیں 5,000 میگا واٹ بجلی۔ ہم نے کہا یار ہمیں ضرورت تو ہے 3,000 میگا واٹ کی، لیکن اب چونکہ تم 5,000 میگا واٹ بنا سکتے ہو تو ہم تمہیں 2,000 میگا واٹ جو تم نہیں بناؤ گے، لیکن چونکہ تم بنا سکتے ہو، یعنی تمہاری کیپیسٹی ہے، تو تمہاری کیپیسٹی کی مد میں ہم تمہیں کیپیسٹی چارجز کے طور پر ان 2,000 میگا واٹ بجلی کا بل بھی پے کر دیں گے۔ بھائی دیکھیں نا، پیسے بہت زیادہ ہے نا پاکستان کے پاس، پاکستان ایک امیر ملک ہے، اننے واہ پیسہ ہے، پیسے کا کوئی حساب تو ہے نہیں۔ تو ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم کسی دکان پر جائیں اور اسے کہیں کہ یار ہمیں 1 کلو آم چاہیے، تو ہمیں 1 کلو آم دے دے، اور 1 کلو آم کی قیمت چونکہ 300 روپے ہے تو یہ لے تو 300 لے لے۔ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار تو 10 کلو آم لے کر آیا نا، تو تیری کیپیسٹی تو 10 کلو کی ہے، تو ہمیں 1 کلو آم چاہیے، تو اس میں تو ہمارا قصور ہے۔ تو ایسے کر یہ لے 9 کلو آم جو ہم نے تجھ سے نہیں خریدے مگر تیرے پاس تو پڑے ہوئے ہیں نا، تو اس کے بھی پیسے لے لے۔ یہ ہے پاکستان کا نظام حکومت، یہ ہے پاکستانی حکمرانوں کی عظمت اور عوام کے ساتھ سنسیئرٹی۔ کیپیسٹی چارجز کی مد میں ہم 16,000 میگا واٹ بجلی کی قیمت ہر مہینے ان پاور پروڈیوسرز کو ادا کرتے ہیں جن کے ساتھ ہم نے یہ معاہدہ کر لیا کہ چونکہ آپ کے پاس کیپیسٹی ہے، یعنی آپ کے پلانٹ بڑے ہیں اور وہ 5,000 میگا واٹ، کسی کا 6,000 میگا واٹ، کسی کا 2,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرتا ہے، تو اس کے متعلقہ ایریا میں ہمیں کہیں پہ 500 میگا واٹ بجلی چاہیے، کہیں 300 میگا واٹ بجلی چاہیے، کہیں 1,000 میگا واٹ بجلی چاہیے۔ اب چونکہ پاور پروڈیوسرز کے پاس کیپیسٹی زیادہ ہے، لہٰذا ہم ان کی کیپیسٹی کے اعتراف میں انہیں کیپیسٹی چارجز کی مد میں پہلے ہی قیمت ادا کر رہے ہیں، اور جس کے نتیجے میں حکومت پاکستان غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی ہے، اور سرکولر ڈیٹ یعنی گردشی قرضہ جو ہے ان پاور پروڈیوسرز کا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی حکومت پاکستان ان میں سے کسی کو 5 روپے ادا کرتی ہے ہر مہینے تو ادا 7 کرنے ہوتے ہیں، کسی کو 10 روپے دیتی ہے تو دینے 7 روپے ہوتے ہیں، دینے 14 روپے ہوتے ہیں، کسی کو 14 روپے دیتی ہے تو اصل میں 20 روپے دینے ہوتے ہیں۔ یعنی ان کا جو قرض ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اور 3,000 ارب سے زائد حکومت نے اس وقت گردشی قرضوں کی مد میں ان پاور پروڈیوسرز کو پہلے ہی دینے ہیں۔ اب مریم نواز صاحبہ کیا کر رہی ہیں؟ اب وہ ایک تو عوام خود ہی بجلی کے مہنگے قیمت سے اور بلوں میں ہوش ربا اضافہ جو ہر مہینے ہوتا ہے اس سے تنگ آ کر خود ہی سولر پینل پر بہت تیزی سے منتقل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بالخصوص جو امیر اور مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ تو بہت تیزی سے اپنے گھروں کو، اپنی دفاتر کو، اپنی فیکٹریوں کو سولر پینل پر منتقل کرتے چلے جا رہے ہیں تاکہ انہیں سرکار کے مہنگے بلوں سے جان چھوٹ جائے ان کی، اور یوں جو کیپیسٹی ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کیپیسٹی چارجز میں کی قیمت میں جو حکومت کا بل ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی
اصولاً اس وقت اگر لوگ سولر پینل پر منتقل نہ ہو گئے ہوتے اور انڈسٹریز بند نہ ہوتی پاکستان میں بجلی کی مہنگی قیمت کے ہاتھوں، تو حکومت کو کیپیسٹی چارجز کی مد میں 16,000 میگا واٹ بجلی کی قیمت نہ چکانی پڑتی. اس وقت 22-23 ہزار میگا واٹ کی کھپت ہوتی. یوں 22-23 ہزار میگا واٹ کا بل عوام خود دے رہے ہوتے، خود استعمال کر رہے ہوتے. اگر بجلی کی قیمت کم ہوتی اور لوگ دل برداشتہ ہو کر سرکاری بجلی استعمال کرنا ترک نہ کر رہے ہوتے، تو جو آج عوام 14,000 میگا واٹ بجلی استعمال کر رہے ہیں وہ 14,000 میگا واٹ بجلی استعمال نہ کر رہے ہوتے، بلکہ 22-23 ہزار میگا واٹ بجلی استعمال کر رہے ہوتے، سولر پینل پر منتقل نہ ہو رہے ہوتے. اب ایک تو عوام خود سولر پینل پر منتقل ہو رہے ہیں اور سرکاری بجلی بتدریج بلکہ بڑی سرعت کے ساتھ عوام استعمال کرنا چھوڑتے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں پاور پروڈیوسرز کو سرکار کو زیادہ پیمنٹ کرنی پڑ رہی ہے پہلے. اب یہ ہوگا کہ مریم بی بی 100 میگا واٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو بجلی اب اپنے سولر پینل سے فراہم کر دیتی ہیں، یوں جو وہ مفت لگا کر دیں گی. اب ہوگا یہ کہ ایک تو یہ جو مفت سولر پینل پنجاب حکومت لگا کر دے گی، پہلے وہ اس کی کاسٹ برداشت کرے گی، پھر اس کے نتیجے میں جو لوگ ہزاروں میگا واٹ بجلی استعمال کرنا بند کر دیں گے، اس کے نتیجے میں پاور پروڈیوسرز کو کیپیسٹی چارجز جو اب حکومت 16,000 میگا واٹ کی دے رہی ہے، پھر غالباً 18, 19 یا 20 ہزار میگا واٹ کے کیپیسٹی چارجز دیا کرے گی. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یوں سرکاری خزانے پر ڈبل ٹرپل بوجھ پڑے گا. ایک یہ جو آپ نے تقریباً 10 ارب روپے اس کام کے لیے مختص کیے کہ عوام کو سولر پینل آپ نے مفت دینے ہیں. دوسرا جو اس پروجیکٹ میں کرپشن ہوگی، ظاہر ہے ہوگی، اس کے پیسے سرکار بیئر کرے گی. تیسرا پاور پروڈیوسرز کا بل بڑھ جائے گا. جو انہیں آپ 16,000 میگا واٹ کیپیسٹی چارجز کے دے رہے ہیں وہ 20,000 میگا واٹ کیپیسٹی چارجز کے دیں گے. اور مت بھولیں کہ جب سردیاں آئیں گی تو پھر اور بھی بل بڑھ جائے گا، کیونکہ عوام کا بجلی کا استعمال مزید کم ہو جائے گا، تو کیپیسٹی تو اتنی ہی رہے گی، لہٰذا کیپیسٹی چارجز بھی مزید بڑھ جائیں گے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یوں گردشی قرض بڑھتا چلا جائے گا. آپ 10 IMF پروگرام بھی لے آئیں، آپ کا قرض کسی صورت اتر ہی نہیں سکے گا. آپ کسی صورت اپنے پیروں پر معیشت کھڑی ہو ہی نہیں سکے گی. آپ نے MNAs MPAs کو ڈیولپمنٹ کے نام پر کوٹے کی صورت میں ترقیاتی فنڈز بھی دینے ہیں. آپ نے گردشی قرض کو کم کرنے کا بندوبست کرنے کی بجائے بڑھانے کا بندوبست کرنا ہے. ایسی صورت میں پاکستان کی معیشت کس طرح اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی جب بجلی کی قیمت اتنی زیادہ ہوتی چلی جائے گی کہ پاکستان میں پرانی انڈسٹریاں بھی بند ہوتی چلی جائیں گی، کجا یہ کہ نئی انڈسٹری لگے، کجا یہ کہ نئے بزنس سیٹ اپ ہوں. جب یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو اس کا نتیجہ تو صرف ایک ہی صورت میں ظاہر ہوگا کہ ٹیکس پیئرز کی تعداد میں کمی آتی جائے گی، بجلی کی قیمت ادا کرنے والوں کی تعداد میں کمی آتی جائے گی، پیٹرول کی قیمت ادا کرنے والوں کی تعداد میں کمی آتی جائے گی. پاکستان میں جتنے طاقتور لوگ ہیں وہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، جن کی پیئنگ کیپیسٹی ہے وہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، ملک میں بزنس کرنا پسند نہیں کرتے، فورن انویسٹمنٹ ہمارے یہاں آ نہیں رہی. اوپر سے ہمارے حکمرانوں کے پروجیکٹس ایسے شاندار ہیں کہ وہ امیر آدمی اور غریب آدمی دونوں کی فلاح کے لیے نہیں سوچ رہے. غریب آدمی ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبتا جا رہا ہے اور مہنگائی کی چکی تلے پستا جا رہا ہے، اور امیر آدمی یا تو ملک چھوڑ کر جانے پر مجبور ہے یا اپنا بزنس بند کرنے پر مجبور ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ.